اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں حروف لہاتیہ کو پڑھا ہے کہ حروف لہاتیہ قاف اور کاف ہے، اس کی تفصیل ہم نے پیش کیا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم حروف شجریہ کو پڑھیں گے۔ حروف شجریہ وہ کیا ہے اور کتنے ہیں؟ آئیے دیکھیے، حروف شجریہ وہ دو ہے، جیم اور شیم۔ جیم اور شیم اس کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اس کا قاعدہ ملاحظہ کیجیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب وسط زبان اوپر کے تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم مثال کے طور پر لکھ لیں گے، یہ زبان ہے تو زبان کا یہ نوک، اسی کو کنارہ کہتے ہیں۔ یہ زبان کا وسط زبان، زبان کا درمیانی حصہ، یہ زبان کا نرم والا حصہ۔ تو قاعدے کے مطابق قاعدے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وسط زبان اوپر کے تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کا یہ جو والا حصہ ہے، یہ حصہ اس کے اپوزٹ والا جو تالو ہے، تالو سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ پڑھ کر دیکھیے، جیم 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 اور شیم، وسط زبان اوپر کے تالو سے لگے، جیم جیم کہا جائے تو زبان کا درمیانی جو حصہ ہے وہ اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے تو گویا ہم نے اس کے مخرج کے مطابق پڑھا ہے، اس کے مخرج کے مطابق پڑھا ہے تو گویا ہم صحیح رخ اختیار کیا ہے۔ تو جیم اور شیم کے پڑھنے میں آپ محسوس کیجئے کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے۔ آئیے ایک مثال سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 7، ووجدک، کہ جب ہم جیم پڑھ رہے ہیں، جدہ کا جا، جب ہم جیم پڑھ رہے ہیں تو پھر زبان کا وسط زبان اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے، کہ زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے۔ اسی طرح شین، سورۃ الشمس، والشمس، شمس، جب شین پڑھ رہے ہیں تو شین کے وقت بھی زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو سے لگ رہا ہے، تو گویا کہ شین اور شین کے پڑھتے وقت زبان کا درمیانی حصہ اوپر سے لگے گا، اور اسی کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ آئیے اس کے بعد ہم حروف ذوالقیہ پڑھیں گے۔ حروف ذوالقیہ وہ کیا ہے؟ را، لام، نون، ان تینوں حروفوں کو حروف ذوالقیہ کہتے ہیں۔ تو حروف ذوالقیہ کا قاعدہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے کہ ان حروف کی ادائیگی اس طرح ہے کہ زبان کا سرہ یعنی نوک اوپر کے تالو سے لگے یہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے زبان کو اتار لیا ہے، یہ زبان ہے، تو زبان کا یہ جو کنارہ ہے، نوک جس کو کہا جاتا، اسی کو سرہ کہا جاتا۔ تو زبان کا جو سرہ ہے، یہ سرہ اس کے اپوزٹ جو تالو ہے، اس تالو کو جب لگے تو پھر را، لام، نون، ان تینوں حروف ادا ہوتے۔ تب پڑھ کر دیکھیے، را، لام، نون، تینوں حروف کی ادائیگی کے وقت زبان کا سرہ، زبان کی نوک اوپر کے سخت والے تالو سے لگ رہی ہے۔ تو ان حروف کا مخرج یہی ہے کہ زبان کا سرہ اوپر کے تالو سے لگے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑھیں گے کہ را کی مثال، جیسے الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، را پڑھ رہے ہیں تو زبان کا سرہ، زبان کی نوک اوپر سے لگ رہی ہے۔ اسی طرح لام کی مثال، الم نشرح لک صدرک، لکا پڑھ رہے ہیں تو لا کے وقت کہ زبان کی نوک اوپر کے تالو سے لگ رہی ہے۔ اسی طرح نون، والتین والزیتون، تینی والزیتون، کہ نون پڑھتے وقت، نون پڑھتے وقت کہ ہمارا زبان کا سرہ، زبان کی نوک اوپر کے تالو سے لگ رہی ہے۔ تو دوستو یہ ہے حروف ذوالقیہ کہ ان تینوں حروفوں کو پڑھتے وقت زبان کا سرہ، زبان کی نوک اوپر کے تالو سے لگتی ہے۔ یہ حروف شجریہ، حروف ذوالقیہ بہت ہی آسان ہے، آپ ان قواعد کو یاد کر لیجئے، ذہن نشی کریں تاکہ آپ کو بھی پڑھتے وقت سہولت فراہم ہو جائے، سہولت آسانی ہو جائے۔
لہٰذا یہ حروف ذلقیہ حروف شجریہ ہے جس کو ہم نے آپ کے گوشے نظر کیا ہے۔ امید کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ باقی جو حروف ہے اس کے متعلق نیکسٹ کلاس میں مزید ڈسکس کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو حرف ضاد کی تفصیل انشاءاللہ پیش کریں گے کہ ضاد کو کس طرح پڑھنا ہے، ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے، کہ اس کے احکام بھی بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سبھی حضرات اس کے مشق کیجیے تاکہ قرآن پاک کے پڑھنے میں آسانی فراہم ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔